کسی صاحب نے ایک مدرسہ قائم کیا. کبھی ہم یہ سنتے ہیں کہ کسی صاحب نے ایک ادارہ قائم کیا ہے، کوئی اسکول قائم کیا ہے، کوئی جماعت قائم کی ہے، کوئی سوسائٹی قائم کی ہے، کوئی آرگنائزیشن قائم کی ہے. یہ قائم کی ہے کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو اسٹیبلش کر کے اس کے اندر پھر کنٹینیوشن بھی ہے کہ ہم اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. بیسیکلی صلاح کا مطلب ہے فالو کرنا، ایک کمپلیٹ فالوئنگ جس میں انسان کا شعور بھی ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، دعوت بھی ہے، سب کچھ اسی میں آتا ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے سورہ احزاب میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول کو، نبی کو فالو کر رہے ہیں. کس لیے فالو کر رہے ہیں؟ جیسے ایک گورنمنٹ جو ہے اپنا ایک گورنر بھیج کے اس کو فالو بھی کرتی ہے. کس طرح فالو کرتی ہے؟ اس کو پروٹوکول دینا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، جو آرڈرز اس کے پاس بھیجے جا رہے ہیں اس کی بھی حفاظت کرنا ہے، اس سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں اس کا جواب بھی دینا ہے، اور پوری اپنی گورنمنٹ چلانا ہے، رعایا کا خیال رکھنا ہے. وہاں گورنمنٹ رولز کو فالوئنگ کے لیے بھیجا گیا ہے ایک گورنر کو کہ تم وہاں جاؤ، اس ایریا میں گورنر بن کے رہو، ہماری طرف سے آرڈرز نکالو. چنانچہ یہاں فوراً یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو، تم بھی نبی کو فالو کرو. وسلموا تسلیمات، سلم کہتے ہیں سبمیشن کو، سبمٹ کر دینا، سرنڈر کر دینا. تسلیمات کہتے ہیں فرما برداری کو. میں نے آپ کی بات کو تسلیم کر دیا. سیدھی سادھی اردو میں سمجھنے والے الفاظ ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ نبی کو فالو کر رہا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتاب دے رہے ہیں، فرشتے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام. اور یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس بات کو فالو کرو جو بھیجی جا رہی ہے، صلاح فالو کرو. اسی بات کو آپ تھوڑا پہلے چلے جائیے، آیت نمبر 56 ہے. اب 33 نمبر کی صورت میں 43 نمبر کی آیت ہے کہ هو الذی یصلی علیکم، وہی اللہ کی ذات ہے جو تم لوگوں کو فالو کر رہا ہے. یصلی علیکم ہے، وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتے. کیوں کر رہے ہیں تم کو فالو؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. یہاں ظلمات کا لفظ پلورل کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے. نور ایک ہی ہے. دیکھیے آپ، اس کا مطلب روشنی ایک ہی ہے، سیدھا راستہ ایک ہی ہے. باقی 99% باتیں سب غلط ہیں جو اس کے خلاف جائیں. اس کو فالو کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. تو اب ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو صلو کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کو فالو کرو. اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھو. آپ کو قرآن میں بے شمار مقامات پہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ملے گا. اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے جو کچھ آپ قرآن سے سیکھ رہے ہو نمازوں میں اس کو دنیا میں فالو کرو، اپنی زندگی میں فالو کرو. اس ایک غلط فہمی کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ لوگ نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، باقی کے سارے گناہ بھی وہی کرتے ہیں. جبکہ نماز کے بارے میں اسپیشلی یہ کہا گیا کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، بغیر علم کے بھی کسی چیز کے پیچھے نہ لگو. تمہارا سننا، تمہارا دیکھنا، بولنا، ماننا، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا. اور کیا کہا گیا کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، سمجھ کے پڑھو جو کچھ کتاب میں سے تم پر وحی کیا جا رہا ہے. وہ اقیم الصلاۃ، پھر نماز قائم کرو. یعنی نہ صرف پڑھو بلکہ دنیا میں جا کے قائم کرو. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمہیں بے حیائی اور نافرمانیوں سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، ذکر کا مطلب رٹا مارنا، وظیفے پڑھنا نہیں ہے. ذکر کا مطلب قرآن ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ذکر کا مطلب نصیحت ہے، ذکر کا مطلب یاد کرانا ہے، یاد دلانا ہے، یاد کرنا ہے. اور لوگوں کے سامنے آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو کوئی فائدہ ہوگا. اکیلے میں بیٹھ کے رٹا مارنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ بات اپنے دماغ سے بالکل نکال دیجیے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات، 23 ایئرس میں قرآن کو پورے کا پورا امپلیمنٹ کر کے دکھانا، اسلامی حکومت قائم کرنا، وہاں پر پورے ادارے بنانا، منسٹریز بنانا، تبلیغ کرنا، جنگیں لڑنا، اتنے بیویوں کے حقوق ادا کرنا. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس طرح کی باتیں؟
کوئی اگر یہ کہا ہوگا تو کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، بستر پہ پڑا ہوا ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ جنگ پہ نہیں چل سکتا، اور یہ لوگ ہم سے زیادہ نیکیاں کما رہے ہیں، ایک تو ہم دیر سے ایمان لائے، تو ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہوگا ٹھیک ہے تم ایسے کرو تاکہ تم مصروف رہو، اللہ کا نام لیتے رہو۔ وہاں بھی میرا تو دل گوارا نہیں کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح کہا ہوگا 21 وقت یہ پڑھو، 33 وقت یہ پڑھو، 100 وقت یہ پڑھو، 101 مرتبہ یہ پڑھو۔ یہ ٹوٹلی جہالت کی باتیں ہیں، ٹوٹلی جہالت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پرسنالٹی جب آپ پڑھیں گے، جب قرآن سے دیکھیں گے کہ نبی کا مقام کیا ہے، تو پھر آپ کو یہ بالکل پتہ چل جائے گا کہ یہ سوائے ڈھکوسلے اور یہ جو ہے نا یہ ڈھونگ ہے صرف۔ اب نماز قائم کیجئے تو نماز کو سمجھ کے پڑھیے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اور اللہ کا ذکر، لوگوں میں قرآن کی دعوت، یہ نماز سے بڑا کام ہے۔ چلیے اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہاں مکمل کرتا ہوں۔ صلاح کے لفظ پہ میری تحقیق چل رہی ہے، 101 مرتبہ صلاح کا لفظ آیا ہے قرآن میں، تو آپ اس کو اچھی طرح پڑھیے، اگر چاہیے تو لسٹ میں آپ کو بھیج دوں گا۔ کہیں بھی صلاح کا مطلب یہ نہیں ہے، اور نماز کا مطلب تو صرف جھکنا ہے، مسجد کا مطلب صرف سجدہ کرنا ہے، وہاں مصلی ہونا چاہیے تھا، صلاح قائم کرنے کی جگہ، صلاح دینے کی جگہ۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جو بھی آپ کو ایک روایت ملتی ہے۔ چلیے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور صلاح کا اصل مطلب ہم سمجھ سکیں۔ السلام علیکم۔